الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ اما بعد، میرے عزیزو، ایک بندہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی جو خیرات کی گئی، اس کے بیٹوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ میرا تعلق والا تھا، جانتا تھا میں اس کو، آنا جانا تھا، احترام کا رشتہ تھا۔ بیماری کے ایام میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا اور جاتا رہتا تھا، وہ کہتا رہتا تھا، اور کہا اس نے کہ مولانا، یہ میری اولاد میری دوائی وقت پہ نہیں لیتی، میری جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت پوری نہیں کرتے، مجھے جب کپڑوں کی پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہوتی ہے، کمزوری ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، تو میری اولاد میرا خیال نہیں کرتی۔ جو مجھے موقع ملتا میں اس کی اولاد کو کہتا رہتا تھا اچھے انداز سے، خدمت کر لو، قدر کر لو۔ وہ بیچارہ کچھ عرصہ صاحب فراش رہا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی میت کو لپٹ کر اس کی اولاد رو رہی تھی، گویا ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، اور ان کے منہ سے الفاظ بھی کچھ ایسے نکل رہے تھے کہ ہمارا ابو عظیم ابو تھا، ہمارا والد بہترین انسان تھا، ہمارے والد نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اچھے جملے والد صاحب کے متعلق اولاد کہہ رہی تھی، اور اس کی وفات کے بعد جو اس کی خیرات کی گئی، قرآن خوانی، اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس میں رونے لگے۔ جب دستار باندھی گئی تو اس دوران وہ رو رہے تھے، اور فیس بک پہ بھی یہ دیکھا گیا کہ اپنے والد صاحب کا وہ اس حادثے کو بہت بڑا حادثہ سمجھ رہے تھے۔ تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی خرچ ہم صدمے کے ہو جانے، حادثے کے ہو جانے کے بعد کرتے ہیں، اس سے آدھا بھی اگر کسی کی حیاتی میں کر دیں تو اتنی جلدی شاید موت واقع نہ ہو۔ موت کا وقت مقرر ہے، اس پہ اعتراض آپ نے نہیں کرنا، یہ سمجھے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو موت کا وقت مقرر ہے وہی ہوگا، اسی وقت ہوگا، اسی حالت میں موت آئے گی۔ لیکن میں کچھ کہنا اور چاہتا ہوں، وہ سمجھے میری بات۔ وہ یہ ہے کہ جتنی خرچ ہم ان کی وفات کے بعد کرتے ہیں، اگر اس سے آدھا خرچ ہم ان کے زندگی میں کچھ کر لیں تو مرنے والوں کو کچھ وقفہ مل جائے۔ اور جتنی تعریفیں، احترام کے الفاظ ہم ان کی وفات کے بعد کرتے ہیں، میرے عزیزو، ان کی حیاتی میں ان کو جی تو کر کے دیکھتے۔ وقت پہ ادویات میسر نہیں، وقت پہ کپڑا ان کو پاک صاف دھلا ہوا وہ میسر نہیں ہے۔ تم کہہ رہے ہیں ہمارے ابو تو بہت اچھے تھے، ہم عظیم والد سے محروم ہو گئے، وہ عظمت اس کی کب کہاں گئی کہ وہ بیچارہ بستر پہ پڑا رہا اور تم نے اس کی دھوتی بھی تبدیل نہیں کی۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارا المیہ یہ ہے، ہمیں احساس، دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کی حیاتی میں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حیاتی میں احساس تو کرتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی ہے کہ ہم نمائش کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں جی ہمیں اپنے ابا جی سے بہت پیار تھا، ہمیں اپنی اماں سے بہت پیار تھا،
ارے میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکے کی زندگی ہے اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اندر احساس پیدا کرنا چاہیے۔ ایک انسان، ایک مسلمان، اس کے اندر اس کا دل تو نرم ہوتا ہے۔ اور والدین تو عظیم ہستیاں ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر، والدین تو عظیم ہستیاں ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو کہ جن سے یہ نعمت ہٹ چکی ہے، نعمت سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اللہ کی قسم، کروڑوں دے کر بھی باپ نہیں خریدا جا سکتا، کروڑوں دے کر ماں نہیں خریدی جا سکتی، کروڑوں دے کر۔ اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ جنہوں نے ان ہستیوں کو کھو دیا ہے۔ جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ اے لوگو، جن کے والدین بالخصوص زندہ ہیں، ان کی قدر کر لیجئے، ان کی عظمت کو پہچان لیجئے، ان کے سائے سے استفادہ کر لیجئے، ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں کی ٹھنڈ محسوس کیجئے، ان کی دنیا کے اندر عزت اور قدر کیجئے۔ یقین جانیے، کچھ وقت آپ ان کے سائے کو حاصل کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا، یہ بوڑھے درخت ہیں، کب پتہ نہیں گرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ان کی کیئر نہ کی، ہم نے ان کا خیال نہ رکھا، وقت پہ ہم نے ان کو خدمت نہ کی، ان کو پانی نہ دیا، تو مرجھا جائیں گے۔ محرومی پھر ہمارا مقدر ہوگی۔ قدر کیجئے، والدین کی قدر کیجئے، ہر انسان کی قدر کیجئے، جو دنیا میں موجود ہے اس کی قدر کیجئے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب مر جاتے ہیں پھر ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے، وہ علماء کی صورت میں ہو، وہ ہمسایوں کی صورت میں ہو، یا والدین کی صورت میں ہو، یا اساتذہ کی صورت میں ہو۔ کھونے کے بعد ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، اور اس وقت کف افسوس کے ملنے کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس۔ زندگی میں قدر کر لیجئے، زندگی میں، بس یہ کہنا چاہتا ہوں، زندگی میں پہچان لیجئے، زندگی میں قدر کر لیجئے میرے عزیزو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔